السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پگلم، جو کہ تحریر ہے منشا محسن علی کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تیسری منزل کے اکلوتے کمرے کی مسحری پر براجمان نئی نویلی دلہن حیران پریشان سی نظر آتی تھی۔ پہلے پہل تو اپنے پہناوے نے اسے جی بھر کر زج کیا کہ جو شرارہ اس نے زیب تن کیا ہوا تھا وہ کئی صدیوں پرانا تھا، جس کی کچی سلائیاں ادھڑنے کا خدشہ دل کو الگ ہلائے جا رہا تھا۔ جان بچی سو لاکھوں پائے کے مزداق وہ تیسری منزل کے خستہ حال کمرے تک پہنچی، جہاں کونوں خدروں میں کہیں کہیں جالے سجے ہوئے تھے۔ تھوڑی بہت سیلن کی مہک بھی حواسوں پر عجیب انداز میں طاری ہو رہی تھی۔ چینک چینک کر برا حال ہو رہا تھا۔ کچھ فضا میں ایسا گرد اور بارہ جمع تھا کہ کھانسی کے دورے الگ پڑ رہے تھے۔ یہ محلہ تو شاید بابائے آدم کے زمانے سے بھی کہیں بڑھ کر پرانا تھا۔ سرخ اینٹیں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں اور ڈھیروں کی تعداد میں آدم بو کرتے شیطان کے بچے، جو کسی صورت چین لینے کو تیار نظر نہ آتے تھے، ماؤں کی گھوریوں اور دھموں کا پیٹی کو نظر انداز کرتے بس کسی بور ترین کھیل کے میچ جیسی کمنٹری کیے جا رہے تھے۔ دلہن بیچاری تو چڑیا گھر جیسی جگہ پر پہنچ کر سخت کبیدہ خاطر دکھائی دیتی۔ بڑے بھیا نے تو کیا کیا نقشہ نہیں کھینچا تھا۔ بٹے کی اینٹوں والی حویلی، جس میں غلام گردشیں کوئی 100 کے قریب سیڑھیاں تھیں، جنہیں تھم تھم کر سہج سہج کر چڑھنا اترنا پڑتا تھا۔ بڑے بھیا بڑے حسابی کتابی سے تھے کہ اپنی محبت کو پانے کے واسطے اس کی ساری حیاتی کو روک لگا دیے۔ مسحری ہر کروٹ چیں چیں کی آوازیں بلند کرتی۔ وہ سارے ماحول کا جائزہ لے چکی اور اب گھٹنوں میں سر دیے اپنے حنا سے رنگے ہوئے ہاتھوں کو گھورے جا رہی تھی۔ جانے کہاں کہاں سے آنکھوں میں آنسو نما پانی امٹ امٹ کر باہر آ رہا تھا۔ نیچے والی کسی منزل سے کسی پگلم نامی بندے کو مسلسل آوازیں پڑ رہی تھیں۔ پگلم، پانی بھر دو، ٹینکی میں ایک بوند بھی پانی نہیں ہے۔ ارے پگلم، باہر نکڑ والے ہوٹل سے 4-5 نان اور کوئی شوربے والا سالن پکڑ لا، میرے بچے بیچارے کب سے بھوکے ہیں۔ پگلم، صحن کو جھٹپٹ صاف کر دو، مہمانوں کے سونے کی جگہ بن جائے گی۔ قسم سے اتنی خواری والی شادی تھی کہ کمر ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ ایسے میں پگلم کے ہاتھ کی کڑک چائے ہو جائے تو قسم سے مزہ آ جائے۔ پتہ نہیں کون تھا یہ نمونہ انسان جو بھاگ بھاگ کر سب کی جی حضوریوں پر لگا ہوا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹے سے یہ نام سن سن کر جیسے اکتا گئی تھی۔ جو بھی ہو میری بلا سے ہوگا گھر کا کوئی ملازم۔ ایک تو میری نیند اور بھوک سے جان نکل رہی ہے۔ گھر میں تو عادت تھی سویرے سویرے کھانے پینے اور لمبی تان کر سو جانے کی، مگر شہروں کے تو رواج ہی نرالے ہیں۔ جلتی کرتی دلہن نے جیسے ہی مسحری سے ٹیک لگا کر پاسا بدلا تھا، دھڑام سے مسحری کا ایک حصہ وش بوس ہو گیا۔ بھائی رنگ رنگیلی رات تھی، ہر طرف غلغباڑہ تھا۔ دلہن اپنی نازک کمر تھامے دوہری ہو گئی۔ زرد بلب کی روشنی میں 2-3 پھولوں کی لڑیوں سے سجائی گئی سیج بھی ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ اسے زور کا رونا آیا، پھر اس نے اپنے آپ کو رونے دیا تھا۔ آنکھوں کا کاجل رات کی سیاہی میں جا ملا اور دھیرے دھیرے آس پاس کے ہنگامے سرد ہو گئے۔ وقفے وقفے سے گھر کے ملازم اور کٹتا دھرتا پگلم کی آوازیں دینے اور کام سونپنے کا سلسلہ جاری تھا۔ خستہ سی کھڑکی کے باہر کوئی چمگادڑ منڈلاتا ہوا ایک پھیرا کمرے کا لگا کر باہر نکل گیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی، مگر سر شوگر کے مرنے سے بال بال بچ گئی تھی۔ باز گشت کی طرح سکی سہیلیوں کے کہکے اور باتیں سنائی دینے لگیں۔ تو اب پکی پکی شہرن کہلائی جائے گی۔ بڑے بھیا کہتے ہیں کہ تمہارے سسرالی تو بہت پرانے رئیس ہیں۔ 3 منزلہ تو ان کی حویلی ہے، اور وہ بھی بڑے شہر کے مرکز میں۔ 100 سے زیادہ سیڑھیاں ہیں، آس پاس نان روٹی کے تندور ہیں، اور تو اور سلما ستارے اور جارجٹ کی دکانیں بھی بالکل پاس ہیں۔ خوب رونق میں رہو گی۔ گاؤں کی الر مٹیارنیں ایسی ہی تھیں، خواب دیکھنے والی، پھول بوٹے کاٹنے والی، جمع تفریق کرنے والی، موازنے کرنے والی، شہرن کہلائے جانے کی چاہ رکھنے والی۔ نئی نویلی دلہن کے چہرے پر غازے کے رنگ مدھم پڑنے لگے۔ رات پر جوبن طاری ہونے لگا۔ وہ فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے اونگنے لگی تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے شرارے کی کوئی کچی سلائی بھی کھل گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے تیسرے منزل کے کمرے کے اکلوتے ہی دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ زرد بلب کی روشنی میں اونچے قد کا وہ انسان دلہن کو صحیح طرح نظر بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی غنودگی میں جھول رہی تھی۔ آنے والے کے ہاتھ میں تام چینی کی ٹرے تھی۔ مدنجن اور کڑک چائے کا کپ بھی رکھا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی مسحری، بکھری ہوئی سیج، اونگتی ہوئی دلہن، نوارے جیسے تمام جائزہ لے چکا تھا۔ وہ بھی فرش پر ہی بیٹھ گیا، جیسے اسے فرش پر بیٹھ کر کھانے کی عادت ہو۔ پرانی لکڑی تھی مسحری کی،
مجھے خطرہ تھا کہ کسی دن ٹوٹ جائے گی، مگر یہ اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ آج کے دن ہی ٹوٹے گی۔ معافی چاہتا ہوں۔ وہ زمین وہ زمین لہجہ، وہ مٹی مٹی لفظ۔ دلہن ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ تو وہی تھا، دیوانوں کے جیسا پرویز عرف پگلم، اور زمیندار گھر کی بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی، چاند کے جیسی چندا۔ گپچپ سی صبح تیسری منزل پر طلوع ہوئی تھی۔ چندا کی جب آنکھ کھلی تو خستہ کھڑکی سے تیز سورج کی روشنی اندر پڑ رہی تھی۔ فرش پر بچھا ہوا آرام دہ بستر اور ساتھ ہی سلیقے طریقے سے رکھا ہوا پانی کا کولر اور گلاس دیکھ کر وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ سب سامان سمیٹ دیا گیا تھا، مسحری کے ٹوٹے ہوئے پائے بھی نظروں سے غائب تھے۔ نیچے سے پھر پگلم پگلم کی آوازوں کا شور سنائی دینے لگا۔ کبوتروں کا ایک جھنڈ سامنے سے گزر گیا تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے اٹھ کر واش روم تک گئی تھی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی۔ وہاں تو ایسا گھمسان کارن پڑا کہ سب ہانپ کانپ گیا تھا۔ بچے تیر کی طرح اس کی طرف بڑھے، لڑکیاں ان کو ڈپٹ کر ہٹانے لگیں۔ سامنے ہی تخت پر ساس صاحبہ براجمان تھیں، پوتیاں بھی دادی کے پاس ہی موڑے پر بیٹھی، شاید شادی میں شرکت کرنے والے مہمانوں کی چغلیوں میں مصروف تھیں۔ وہ بھی وہیں ایک مضبوط اپنوس کی کرسی پر صبر شکر کر کے ٹک گئی تھی۔ کیسی ہو دلہن؟ نیند تو اچھے سے آئی نا؟ نئی جگہ ہے تو کچھ وقت لگے گا، مگر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جلدی عادی ہو جاؤ گی۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ سامنے ہی چرپائیوں پر بڑے دیور شجی بھیا چھوٹے گوشت کے پائے کا شوربہ پی رہے تھے۔ وہیں سے مسکرا کر خیر مقدم کیا گیا۔ منجلے دیور ادی بھیا اپنی روٹھی بیوی کو منانے کے چکروں میں تھے اور ان کے پیچھے پیچھے نچلی منزل کے ہر کمرے سے گزر رہے تھے۔ ہاتھوں میں حلوہ پوری کا ناشتہ تھا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ پاس کھڑی سریا نے ٹول لینے والے انداز میں پوچھا، پگلم کیسا لگا آپ کو؟ چندا کو ایک پل کو یوں لگا جیسے کسی نے تیز دھاری سے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا ہو۔ وہ کوئی جواب دینے کو پر تول رہی تھی کہ سامنے بنے باورچی خانے سے جنگیر میں پراٹھا ڈالے پگلم شجی بھیا کی طرف بڑھا تھا۔ یہ لیجیے بھیا، گرما گرم آپ کا مولی والا پراٹھا۔ بھیا نے اس کی پیٹھ ٹھونکی اور مڑ کر چندا سے مخاطب ہوئے، بھابھی تمہیں پتہ ہے نا، جتنا ذائقہ پگلم کے ہاتھوں میں ہے نا، ایسا ذائقہ تو اس گھر کی کسی عورت کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ اس کے پراٹھے کھائیں گی تو انگلیاں کاٹ کھائیں گی۔ جیپا سا پرویز جیسے بیوی کے سامنے اس تعریف پر ہلکا سا شرما گیا تھا۔ دن کی روشنی میں پہلی بار چندا نے اپنے مجازی خدا کو دیکھا۔ اونچا لمبا قد، اول جلول حلیہ، پیشانی پر گرتے سرسوں کے تیل سے چپڑے بال، سفید قمیص پر گھی کے بڑے بڑے داغ۔ اماں نے اسی پگلم کی آنکھوں کی چوری پکڑ لی تھی۔ بیوی کو تاکنے سے فرصت ملے تو ایک پھلکا مجھے بھی ڈال دو، ساتھ ایک دودھ پتی بھی بنا دینا۔ شادی کی تیاریوں نے تو تھکا ہی دیا، پورے پنڈے میں درد ہی درد ہے۔ زو معنی کہہ کے ملتے رہے۔ شجی بھیا کی بیٹیاں جوان ہونے کو تھیں اور ان کی بیوی عارفہ 9ویں مہینے سے تھی اور اندر کسی کمرے میں آرام فرما رہی تھی۔ لڑکیاں اسے لے کر ان کے کمرے کی طرف آ گئی تھیں۔ سامنے ہی وہ موجود تھیں۔ کمرے کا حال تیسری منزل کے کمرے سے بھی کہیں ابتر تھا۔ بدرنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے۔ حفظان صحت کے سارے اصولوں کے خلاف ورزی کے ساتھ عارفہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کے وجود سے عجیب سی مہک اٹھ رہی تھی، یہاں تک کہ چندا کو ابکائی سی آنے لگی۔ اماں یہ دیکھیں، یہ ہے پگلم کی دلہن۔ عارفہ نے اتنے جوش و خروش کے ساتھ اسے گلے لگایا تھا کہ چندا کا دم نکلنے کو تھا۔ ہائے ہائے کتنی سونی ہے، ہمارا پگلم تو جھلا ہے، رات سے ہی کہہ رہی تھی کہ دلہن کو لازمی لاؤ، مگر اس حالت میں بھی اس گھر میں میری کوئی سنتا ہی نہیں، سب اپنی من مرضیاں کرتے ہیں۔ ساری رات بے چینی میں کروٹیں بدلتے ہی گزری کہ جانے کیسی ہوگی پگلم کی دلہنیا۔ تب سے دوپٹے کے پلو میں منہ دکھائی کے پیسے باندھے بیٹھی ہوں۔ یہ لو اپنی امانت پکڑو، شریر بچے گھر میں گھوم رہے ہیں، کیا پتا پلو کھول کر پیسے ہی لے اڑیں۔ جاجٹ کے پلو کی گانٹھ سے 500 کا مڑا توڑا سا نوٹ انہوں نے چندا کے حوالے کیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی بھابھی، گھر ہی کی تو بات ہے۔ ارے ادی کی بیوی ٹو میں رہتی ہے نا، جب بھی تمہیں اکیلا دیکھے گی تو ضرور پوچھے گی کہ عارفہ نے تمہاری ہتھیلی پر کیا رکھا۔ تم بھی کہہ دینا کہ 1000 روپے دیے ہیں۔ پاس کھڑی چھوٹی لڑکی کھکی کر کے ہنسی، مگر اماں یہ تو 500 ہیں۔ اسے زور کا دھموکا پڑا تھا۔ وہ کمر سہلاتے پرے ہوئی، جب اپنے ہی دشمن ہو تو غیروں سے کیا شکایت۔ بس دلہن تم نہ اس کو یہی بتانا کہ 1000 روپے ہتھیلی پہ رکھے، عزت کا معاملہ ہے نا، برائے خاندان کی ہے۔ گود ابھی بھی خالی ہے، بس مجھ سے جلتی کرتی رہتی ہے۔ وہ چپکی ہو کر بیٹھی رہی۔ بڑی لڑکی نے چندا کے چمکتے ہوئے
सोने के कड़ों को देखा था। लहजे में अजीब सी हसरत दराई। ये सोने के हैं ना? जी, सोने के हैं। मेरी अम्मा को नानू ने जहेज में दिए थे, अब मेरे हिस्से में आए हैं। वो धीरे से ये कहकर उठने लगी कि लड़कियां भी झट से खड़ी हो गईं। तभी हवा के झोंके की तरह यखनी का भाप उड़ाता प्याला थामे बगलम अंदर दाखिल हुआ। ये लीजिए भाभी, आपकी फरमाइश यखनी। आपके साथ साथ नए आने वाले मेहमान को भी खूब ताकत मिलेगी। पागल ना हो तो जल्दी तुम्हारी बीवी पर भी वक्त आएगा, तब देखूंगी कि ये कैसे इसके पांव धो धो कर पीते हो। चंदा को देखकर वो अचानक खामोश हो गया। चंदा ने गहरी नजरों से उसे देखा। नजरों में कुछ ऐसा था कि बगलम को चुप लग गई। नहीं भाभी, हमारे यहाँ मर्द बावर्ची खाने नहीं संभालते। बड़ी लड़की ने लहकर पूछा था। तो फिर क्या संभालते हैं? वो पहली बार धीरे से मुस्कुराई। हमारे यहाँ मर्द खजाने संभालते हैं, तिजोरियां संभालते हैं। गहरे लफ्जों का सहर कमरे में फूंककर वो शांत से बाहर निकल गई थी। शची भैया अब उबला हुआ अंडा निकल रहे थे। अम्मा पराठे पर मुरब्बे की फांक निकालकर मजे से उड़ा रही थी। दूर कमरे में इति भैया ने असमाड़ा भाभी को मना लिया था और अब छोटी छोटी बिरकियों के साथ उन्हें नाश्ता करवा रहे थे। परवेज उर्फ पगलम पर क्यामत बीत गई थी। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, मगर एक बात थी, देहात से आने वाली वो दुल्हन इतनी सादा भी नहीं थी। जिस वक्त वो नाश्ते की ट्रे सजाकर ऊपर कमरे में पहुंचा, तब तकरीबन सुबह दोपहर में ढलने वाली थी। नई नवेली दुल्हन खस्ता खिड़की में खड़ी उसकी तरफ पुष्ट किए शायद अपनी अम्मा से फोन पर बात कर रही थी। टिशू का दुपट्टा फर्श पर पड़ा था, शायद उसे संभालने में उसे कोई दिक्कत पेश आ रही थी। अरे अम्मा, क्या बताऊं, आपको जैसा सुना था ना, उससे कहीं बढ़कर पाया है। एक ही दिन में मुझे अपना घर गांव सब भूल गया है। इतना बड़ा शहर है, भांत भांत के लोग हैं, अलग अलग खाने पीने हैं। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा कि मैं दुल्हन बनकर शहर में आऊंगी। मेरी तरफ से तो खास तौर पर बड़े भैया का शुक्रिया अदा कीजिएगा कि उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता और शरीफ शौहर ढूंढा। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि पहली बार परवेज से मिल रही हूँ। सच में मुझे तो बहुत अपने अपने से लगे। टिशू के दुपट्टे वाली ने आंसू का गला घोंटा था और मीलों दूर देहात में बैठी अपनी माँ को सब अच्छा होने की रिपोर्ट दी थी। नाश्ते के लवाजमात की ट्रे थामे खड़ा दूल्हा जैसे अपनी जगह पर लरस कर रह गया था। फोन बंद करके वो धीरे से मुड़ी थी। सामने ही वो खड़ा था। क्या लाए हैं? मूली के पराठे, कड़क चाय। वो धीरे से उसका टिशू का दुपट्टा उठाकर सामने रख रहा था। चंदा ने झट से दुपट्टा उठाकर दोबारा ओढ़ लिया था। नहीं जी, अगर आपको पसंद है तो अभी बनाकर ले आता हूँ। तो इस ट्रे में क्या है? वो धीरे धीरे आगे बढ़कर मेज सेट करने की कोशिश करने लगा। अलमारी से मेज पोश निकाल कर सजा दिया गया था। अब वो एक एक करके अलमारी से नए निकोर बर्तन निकालकर छोटी सी मेज मुख्तलिफ किस्म के लाजमात से भर रहा था। स्टील के बर्तन में लस्सी, मक्खन के पेड़े, गुड़ वाली चाय, देसी घी के पराठे, खीर की ठोठी और हलवा पूरी चने भी थे। चंदा की नजरें फटने के करीब हो गईं। ये इतना सारा कुछ कौन खाएगा? आप खाएंगी और कौन खाएगा? जानता हूँ कि आपके यहाँ मक्खन लस्सी से नाश्ता किया जाता है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ आपको खाने पीने के मामले में भी अजनबियत महसूस हो। इस घर में रहने वाले बिल्कुल मुख्तलिफ रहन सहन के लोग हैं, इतनी जल्दी समझ में नहीं आते। उनके बारे में सोचकर खुद को मत थकाइएगा। चंदा को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसके सामने वो इतना लंबा जुमला बोलेगा। निचली मंजिल और तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने के बाद शायद ये इंसान कई रूप बदल लेता होगा, मगर फिर भी सबके लिए वो पगलम ही था। ले जाओ अपना ये नाश्ता, कुछ नहीं खाना मुझे। कुछ नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं बीमार पड़ूं या मर जाऊं तुम्हें क्या? आप निकाह में हैं मेरे, मुझे फिक्र है आपकी। बाहर बैठे हैं ना तुम्हारे सगे, जाकर उनकी फिक्र करो। उनके नाश्ते का ख्याल रखो। उनके लिए मूली के पराठे बनाओ, कड़क चाय और हाँ, यखनी के प्याले भी। आपको अच्छा नहीं लगा मेरा सबकी खिदमत करना? वो जैसे रुंधे हुए लहजे में पूछ रहा था। आज तक इतने सालों में किसी ने भी उनकी इन खिदमत पर सवाल नहीं उठाया। वो हमेशा ही मामूल के मुताबिक घर के मकीनों के दिल जीतने के लिए बिच बिच जाता था। वो भी सिर्फ इस वजह से कि शायद उसे उनके दिल में थोड़ी सी जगह मिल जाए। सबको अपने काम खुद करने चाहिए। सारे हट्टे कट्टे हैं, अपने काम खुद कर सकते हैं। तुम इस घर के मुलाजिम नहीं हो। मैंने किसी मुलाजिम से शादी नहीं की और ना किसी चाय वाले ढाबे पर काम करने वाले छोटे से सर जो हर आने जाने वाले राहगीर की खिदमत सरअंजाम देने के लिए तैयार रहता है। वो और खुद को देखो। चंदा की आवाज़ ऊंची होने लगी थी। मुतवज्जा करने पर पहली बार परवेज ने अपने आप को सर से लेकर पांव तक देखा। सफ़ेद कमीज दागदार थी। हाथों पर घी के छींटे पड़ने के वाज़ेह निशानात मौजूद थे।
اس کے سر کے بال سیدھے کرنے کی کوشش کی تھی اس نے سر کے بال سیدھے کرنے کی کوشش کی مگر وہ مانگ نکالنے میں ناکام رہا تھا۔ دیکھ لیا، کیا لگ رہے ہو تم؟ کہیں سے بھی نئے شادی شدہ دولہا نہیں دکھائی دیتے۔ تم سے تو کہیں زیادہ ہمارے ہاں اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے مزدور صاف ستھرا رہتے ہوں گے۔ اگر تمہیں اپنا خیال نہیں تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ یہ ساری دنیا تمہارا خیال رکھے گی، تمہارے صاف کپڑوں کا دھیان رکھے گی اور نہ ہی کبھی تمہاری بگڑی ہوئی مانگ سنوارے گی۔ پرویز شعلہ جوالا بنی دلہن کے سامنے جیسے ڈھیر ہو کر دھپ سے فرش پر بیٹھا۔ میں کسی صلے اور پرواہ کے لالچ میں یہ سب نہیں کرتا چندا جی۔ اگر نہیں کرتے تو کرنا چاہیے۔ چندا کی بات پر وہ جیسے تلخ لہجے کے ساتھ کہکا لگانے پر مجبور ہوا۔ اتنا خود غرض نہیں ہوں میں، دوسروں کی مدد کر کے خوشی ملتی ہے مجھے۔ بچپن سے یہی سب کرتا آیا ہوں، جو ملا پہن لیا، جو چھت ملی وہاں رہ لیا، بھوک مٹانے کو چنگیر میں جو پیش کیا گیا وہ صبر شکر کر کے کھا لیا۔ چندا حیران نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھے جاتی جو اس کے شوہر کے رتبے پر فائز تھا۔ وہ منہ موڑے خستہ حال کھڑکی کی طرف دوبارہ رخ کر گئی تھی۔ تم نے گزار لیا اپنا بچپن اور جوانی بھی صبر شکر کر کے، اور میرے اندر صبر شکر کی کوئی رمق نہیں، اور مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ گھر والوں کی خدمتیں کروں گی اور جواب میں وہ مجھ سے تمہاری طرح سوتیلوں جیسا سلوک کریں گے۔ پگلم نے بھیگی ہواؤں کا راز جان لیا تھا۔ پگلم کی دلہن دھاڑنے اور چلانے کے بعد شاید اب رو رہی تھی۔ بیچاری دل کی اتنی بری بھی نظر نہیں آتی تھی۔ شادی کے پہلے دن کی شروعات اس نے بھی کہاں ایسی سوچی ہوگی۔ لڑکیوں کے بھی تو شادی شدہ زندگی کو لے کر بہت سارے خواب ہوتے ہیں، اور کون جانے کب یہ ٹوٹ کر بکھر جائیں۔ سوتیلا ہی تو ہوں، تبھی تو سوتیلوں جیسا سلوک بھی سہ لیتا ہوں۔ پرویز عرف پگلم دھیرے سے یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ چندا سکتے میں تھی۔ ناشتے کی میز دھری کی دھری رہ گئی۔ کتنی عجیب بات تھی، دولہا بھی جیسا دکھائی دیتا ویسا ہرگز نہیں تھا۔ چاند کے جیسی چندا گھر بھر کی لاڈلی تو تھی ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ دیہات بھر کی بھی لاڈلی بن گئی تھی۔ ابا کی شان جان اور مان تھی، صاف گو اور منہ پھٹ تو بلا کی تھی، اور جب سے پرائیویٹ بی اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا تو سمجھو ایک گلگئی سج گئی تھی۔ بڑے بھیا بھی شہری بابو تھے اور شہر میں پڑھ لکھ کر تو ان کی ٹور ہی بدل گئی تھی۔ دیہات کے لوگوں سے مزاج میل نہ کھاتا تھا اور ہر بات میں کیڑے نکالنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اسی بھیا کی بھلائی کے لیے چندا ہر کسی سے دکھ سکھ کر لیتی اور میٹھے شہد جیسے بول لیتی تھی۔ اماں سمجھائیں بھیا کو، ابھی سے اپنے آپ کو لاڈ صاحب سمجھنے لگے ہیں اور باقی سب کو کیڑے مکوڑے۔ سننے میں آیا ہے کہ کل شرفو کے گلاس سے پانی پینے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ بیچارہ دھو کر نلکے سے پانی بھر کر لایا تھا۔ اماں کو اکلوتے بڑے بھیا عزیز تھے، تبھی ان کی بہت ساری شکایتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھیں۔ ارے مرد ذات ہے لڑکی، شہری لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے یہ۔ جب کھانا اور پینا اور پہننا وہ ایک جیسا ہو جائے تو کچھ نہ کچھ تو فرق پڑ جاتا ہے۔ وہ تن پن کرتی ہوئی اماں کے مقابل آ جایا کرتی تھی۔ کپڑوں میں کلف آ جائے تو خیر ہے اماں، مگر یہ جو گلے میں کلف سجائے پھرتے ہیں نا، اور دوسروں کو اپنی میٹھی مصری باتوں سے گاجر مولی کی طرح کترتے پھرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ارے چندا، کہاں سے آتی ہیں تجھے اتنی ڈھیر ساری باتیں؟ کہاں سے سیکھتی ہے یہ سب؟ بی اے پاس ہوں اور ایم اے پرائیویٹ کا داخلہ بھی بھیجنے لگی ہوں۔ مجھے اتنا سیدھا سمجھنے کی کوشش نہ کریں آپ۔ چندا کی ایم اے میں داخلے کی خبر اڑتی اڑتی بھیا تک پہنچ گئی اور وہ تن پن کرتے ہوئے آئے۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب گھر بسانے کی کرو۔ وہ بھی آگے سے شیرنی تھی، بھلا کسی سے ڈرتی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ سچی کھری ایسے ہی تو نہیں کہتے تھی خود کو۔ ماں جائی کے سامنے بھی ڈٹ گئی۔ حقہ گڑگڑاتے ابا کے سامنے وہ تلوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں جلدی پڑی ہے تو گھر بسا لو، میں تو ایم اے کروں گی، ماسٹرنی لگوں گی، ابا سے بھی وعدہ لے لیا ہے میں نے تو اب۔ حقہ گڑگڑاتے ابا کے سامنے وہ تلوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ دور چولہے پر اماں اس کے فرمائشی پکوان بنانے میں مگن نظر آتی تھی۔ کس کی شے پر اچھل رہی ہے چندا؟ لگام ڈالیں اسے، چڑھ چڑھ کر آ رہی ہے، اور آپ کیوں طرفداری کر رہے ہیں اس کی؟ ابا نے دھوئیں کے مرغولے سے سر اٹھا کر جگمگ کرتی آنکھوں والی کو دیکھا تھا۔ چل ہٹ، دی ہے میری، اس کی طرفداری نہیں کروں گا تو کیا لوگوں کی کروں گا؟ اور لگام تو تجھے ڈالنی چاہیے، گدھا گوڑا کہیں کا۔ دیوں کے تو ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے، دیوں کا تو ساتھ دیا جاتا ہے۔ خبردار جو آئندہ کبھی اس کی شکایت لے کر آیا تو۔ وہ بانس کی طرح تن کر
پھرتی پھرتی رہی اور مزے سے داخلہ بھی ہو گیا تھا۔ شہر پرچے دینے جاتی تھی تو دیہات کی ساری سکی سہیلیوں کے لیے تحفے لاتی، سہیلیاں بھی صدقے والی جاتی۔ قسم سے چندا، تیرے جیسی سہیلی تو اللہ سب کو دے۔ مجھے لگا تو میرا ہار بھول جائے گی، مگر تو تو سب یاد رکھتی ہے۔ میں تمہارے رشتے کی دعا بھی اپنے ساتھ ساتھ مانگ لیا کرتی ہوں۔ سب سے دعائیں بٹورنے والی چندا کے اچھے دن تب ختم ہوئے جب بھیا نے گھر میں پسند کی شادی کا فساد ڈال دیا تھا۔ غزالہ نام ہے، میرے ساتھ پڑھتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اماں نے ابا کو دیکھا تھا اور ابا نے برآمدے کے پلر کے ساتھ لگی کھڑی چندا کو۔ جس گھر میں دی ابھی کنواری بیٹھی ہو وہاں کے مرد اپنی پسند کی شادی پہلے رچانے کو تیار نہیں ہوتے۔ بھیا نے گور کر پلر کی طرف ٹیک لگانے والی کو دیکھا تھا۔ اس کا کیا ہے، میرے شہر میں اتنے جاننے والے ہیں، کسی سے بھی اچھا رشتہ ہو جائے گا چندا کا، آپ اس کی فکر چھوڑ دیں۔ وہ رات ہنسی خوشی میں جیسے تیسے کٹ گئی تھی، مگر ابا بہت چپ چپ رہنے لگے۔ اماں اور چندا کو بھیا نے غزالہ کی فوٹو بھی دکھائی۔ فوٹو والی دکھنے میں تو کوئی افسرہ جیسی ہی نظر آتی تھی۔ اماں، یہ تو بہت سونی ہے، ذرا اس کے ماتھے کا بندی ٹیکا تو دیکھو، لگتا ہے کسی گھر کی شادی میں فوٹو لی ہوگی۔ وہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ فوٹو تو بھیا اور غزالہ کی اپنی ہی شادی کی تھی، جو چوری چھپے پتہ نہیں کب کی ہو چکی تھی۔ ابا کو خفیہ ذرائع سے خبر مل گئی تھی اور انہوں نے دھکے دے کر بھیا کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ خبردار، جو آج کے بعد تو نے میرے بیڑے میں قدم بھی رکھا، چندا کی بھی شادی کی عمر ہے، وہ فرض بھی پورا کرنا ہے مجھے۔ تم نے کون سا بھائی ہونے کا فرض ادا کیا ہے؟ ابا اور بھیا میں خوب منہ ماری ہوئی تھی، اور پھر بھیا اماں سے کچھ پیسے چپکے سے لے کر اپنا بڑا بیگ سنبھالے دہلیز پار کر گئے۔ جاتے جاتے اعلان کر گئے تھے، آج کے بعد شرافت آپ کے لیے مر گیا۔ رشتے کے کاغذوں میں بھیا تو پھر بھی زندہ رہے، مگر ابا اگلے روشن دن کی ٹھنڈی شام میں دنیا اندھیر کر کے چل بسے تھے۔ وہ ٹکر ٹکر انہیں دیکھتی رہی، اور جب بھیا اور بھابھی کے طرف سے شہری رشتہ آیا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ دیہات بھر میں بھیا نے ایک ایک کو پکڑ کر بتایا کہ چندا کے سسرال والوں کی قدیم خاندانی حویلی ہے۔ سسرالی آباء و اجداد پرانے وقتوں کے رئیس اور امیر کبیر تھے، جو وراثت میں حویلیاں، پلاٹ، باغ اور فیکٹریاں چھوڑ کر مرے۔ دنیا اشش کر اٹھی تھی۔ چندا کو خوش قسمت تصور کیا گیا۔ تن پن کرنے والی اور سینہ سپر ہو جانے والی چندا کو اپنا ایم اے بھی بھول گیا تھا۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ چندا کی شادی اور چندا کے فرض کی فکر ابا کو لے ڈوبی تھی، اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کو اگلے جہان میں بھی کہاں فکر کا شکار ہونے دے سکتی تھیں۔ تبھی وہ اس بھرے پورے انجان شہر میں دلہن بن کر آ گئی تھی، پر رشتوں کا لگایا گیا زخم اندر ہی اندر رسنے لگا تھا۔ معاشرے کی نظروں میں پرویز عرف پگلم چندا کے لیے عمر بھر کا داغ تھا، مگر کہا تھا نا، چندا جیسی نظر آتی تھی ویسی کبھی تھی بھی نہیں۔ سارے گاؤں والے کہتے تھے کہ چندا کے ابا نے بنجر زمینوں کو زرخیز کیا تھا، وہ بھی ابا کی بیٹی تھی، کچھ تو ہنر اسے بھی میسر آ ہی گیا تھا۔ شہر کے مرکز میں موجود اس حویلی میں پگلم کو تب لایا گیا جب وہ صرف 4 سال کا تھا۔ حویلی میں اس کا خیر مقدم تانوں تشنوں اور بے شمار بددعاؤں کے ساتھ کیا گیا تھا، کیونکہ اس کے ابا نے حویلی والوں کے خلاف جا کر اس کی ماں سے شادی کر لی تھی۔ تب سے لے کر آج تک وہ بیچارہ اکیلا ہی شادی کا بھگتان بھگت رہا تھا۔ اپنی سگی ماں تو ٹی بی کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسی، اور ابا بھی کچھ عرصے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یوں پگلم کے لیے ساری دنیا سوتیلی ہو گئی تھی۔ حالات بھی، وقت بھی، حویلی میں اس کی اہمیت ایک ملازم سے بڑھ کر نہیں تھی۔ دوسرے کی اترن پہنتے پہنتے وہ جوان ہوا تھا، گھر کا سارا کام صرف اس کے ذمے تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ حویلی کے مکینوں کی ضرورت بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ باورچی خانے سے لے کر گھرداری کے سارے معاملات وہی سنبھالے گا۔ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے لیے حویلی کی خواتین نے اپنے سارے ہنر پگلم کو دان کر دیے تھے۔ گھر بھر کے سارے میلے کچیلے کپڑے دھونے سے لے کر مردوں کے کپڑوں کا کلف لگانے تک کی ذمہ داری بھی پگلم کے سر تھی۔ ساگ سبزی سے لے کر دال دلیے سے لے کر نہاری تک بھی وہی بنایا کرتا تھا۔ رات کے آخری وقت میں بھی وہ سب گھر والوں کے کپڑوں کے لیے کوئلوں والی استری کے ساتھ ہی مصروف نظر آتا۔ ویسے تو ساری حویلی ہی خستہ حال تھی، مگر حویلی کی تیسری منزل کو ایک خاص اعزاز حاصل تھا، جہاں چوہوں اور چھپکلیوں کی بہتات تھی۔ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے اسے بہت مدت درکار تھی۔ ساون کے موسم میں ویسے تو ساری حویلی میں جھیل سمندر ہو جاتی تھی، مگر پگلم کی تیسری منزل کبھی دریاؤں کا منظر پیش کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ بے وقت کی بارشوں نے پگلم کی صحت پر کافی اثر دکھایا تھا، اور وہ نمونیا کا شکار ہو گیا تھا۔ حویلی والوں کو پگلم کی صحت یابی سے چندہ غرض نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ محلے کی نائن کے بتائے گئے ٹوٹکوں سے وہ صحت یاب ہو گیا تھا۔
16 سال کی عمر میں بھی وہ اماں کے گھونسوں اور مکے کھاتا رہا۔ ایدی اور شجی بھیا نے بھی گھریلو معاملات کے تناؤ اور باہر کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے ہمیشہ اسی کو تختہ مشق بنایا تھا۔ گھر کے بڑوں کے ساتھ ساتھ گھر کے بچوں نے بھی پگلم کو خوب ضد کیا۔ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں، ماں باپ کے جانے کے بعد ساری دنیا مل کر سوتیلوں جیسا ہی سلوک کیا کرتی ہے۔ انسان تو شاید خطا کا پتلا ہو سکتا ہے اور اسے معافی بھی مل جاتی ہے، مگر سوتیلے رشتے اور ان کی غلطیاں کبھی معاف نہیں ہوتی۔ دنیا سے جاتے جاتے ابا نے اگر کوئی نیکی کا کام کیا تو وہ یہ تھا کہ یہ خستہ حویلی تینوں بھائیوں کے نام کر گئے تھے۔ شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جس کی وجہ سے حویلی کے مکین پرویز کو برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ مشقت کی چکی کاٹتے ہوئے یوں ہی سال گزر گئے اور پتہ نہیں کیسے گھر میں ایک پہنچال آیا کہ پگلم کی شادی ہو رہی ہے۔ سننے والوں سے سنا اور حیرت کا اظہار کیا کہ اس پگلم اور دیوانے کے لیے کون سی لڑکی کے نصیب پھوٹنے والے ہیں۔ ابا کے ایک پرانے جاننے والے دوست کی وساطت سے یہ رشتہ طے پایا اور کافی غور و خوض کے بعد یہ رشتہ منظور کر لیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ چاند کے جیسی چندہ اور دیوانوں جیسا پگلم نکاح جیسے مبارک اور حسین بندھن میں بن گئے تھے۔ کون جانے کب دنیا سوتیلی اور ہٹ کر اپنی ہو جائے، کون جانے کون خود غرض رشتوں کا شکار ہونے والوں پر قدرت مہربان ہو جائے۔ پرویز کو اتنی ساری باتیں سنانے کے بعد چندا کو بعد میں احساس ہوا تھا کہ وہ اس کا مجازی خدا تھا۔ اس کا پرویز کے ساتھ احترام کا رشتہ تھا، مگر بھیا کی طرف سے ہونے والی غداری اور حویلی کی ساری صورتحال نے اس کے اندر زہر بھر دیا تھا۔ انہی باتوں کو سوچتے اور دعائیں پڑھتے جب وہ سیڑھیوں سے نچلی منزل کی طرف آئی تو اسے پتہ چلا کہ عارفہ بھابھی کا وقت قریب آ گیا تھا اور انہیں جلد از جلد ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ ایدی بھیا اور پگلم انہیں ایمبولینس میں لے گئے تھے، جبکہ زچا کے شوہر وہیں صحن میں چہل قدمی کرتے نظر آ رہے تھے۔ اماں بھی تصویر لیے تخت پر بیٹھی کوئی وظیفہ پڑھ رہی تھی۔ اللہ کرے اس بار عارفہ ہمیں وارث دے دے، ورنہ پہلے ہی میرا بیٹا 2 لڑکیاں پال پوس کر خود بڈھا ہو گیا ہے۔ چندا کی نظر دروازے میں کھڑی دونوں لڑکیوں پر پڑی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی شرارت اور شگفتگی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اب آنے والے لمحات کا خوف ان کے چہرے پر واضح تھا۔ تبھی وہاں پر اسمارا بھابھی آ کھڑی ہوئی۔ شوخ رنگ کی لپسٹک اور نیا جوڑا پہنے وہ بالکل مطمئن نظر آتی تھی۔ سچی بات ہے اماں، مجھے تو لگتا ہے اس بار بھی عارفہ کے ہاں لڑکی ہی ہوگی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ تم نے ابھی تک لڑکا تو کیا چوہے کا بچہ بھی نہیں جنا۔ بڑی آئیں بد دعا دینے والی۔ بھئی میں تو سچی اور کھری بات ہی کہتی ہوں، انسان کی نیت اس کے آڑے آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے پگلم کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا تو اللہ کبھی بھی حویلی کو وارث سے محروم نہ رکھتا۔ ارے جاؤ جاؤ، بڑی آئی ملانی بی بی، اور وہ بھی ہمیں سمجھانے والی۔ جاؤ لڑکیوں، دلہن کے ساتھ جا کر باورچی خانہ دیکھو۔ لڑکیوں نے جھجک کر دلہن کو دیکھا جو سر ہلاتی ہوئی دونوں کو اشارہ کرتے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اسمارا نے ایک پلک بوس کہکا لگایا تھا۔ ویسے سچی بات ہے اماں، آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اب تو آپ کو ملازم کے ساتھ ملازمہ کی بھی خدمات میسر آئیں گی۔ کہکا اور الفاظ بغیر کسی رکاوٹ کے باورچی خانے تک پہنچ گئے تھے۔ آٹا نکالتے دلہن کے ہاتھ رک گئے۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ ان کی بات کا برا مت مانیے، وہ شروع سے ہی ایسی ہیں، ڈرامے باز اور فنکار۔ چندا نے مڑ کر ان کے نفرت بھرے لہجے میں سنجش کرنے والے انداز میں ٹونکا۔ بڑی ہیں تم سے، ان کے بارے میں ایسی بات مت کرو۔ حیرت ہے، آپ کے بارے میں وہ اتنی بری بات کہہ گئی ہیں، یہاں تک کہ آپ کو ملازمہ بنا دیا، اور آپ ابھی تک ان کے لیے بول رہی ہیں۔ بڑوں کی باتوں کو درگزر کر دیتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں۔ پانی کی دھار سے آٹا گیلا ہونے لگا تھا اور کہیں کہیں دل بھی۔ ہاں، چاہے وہ کچھ بھی کہیں وہ کچھ بھی کریں، اس کا اجر ہمیں زندگی میں ان سے نہیں ملتا، لیکن آخرت میں اللہ ہمیں اس چیز کا اجر ضرور دے گا۔ دونوں لڑکیوں نے متاثر ہو کر دلہن کو دیکھا۔ ایسی اچھی اور پیاری باتیں تو حویلی میں کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ آپ کتنی پیاری باتیں کرتی ہیں نا دلہن۔ وہ تینوں ایندھن جلاتے ہوئے اور روٹیاں پکاتے ہوئے ہنسی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں کے بین سے در و دیوار لرز گئے۔ تیرا ککھ نہ رہے عارفہ، تو نے حویلی کو اس بار بھی وارث نہیں دیا، میں کہے دیتی ہوں، خبردار جو عارفہ نے اب قدم بھی رکھا۔ رات بھاری تھی، رات کالی تھی۔ شجی بھیا دروازے کو ٹھوکریں مارتے باہر نکل گئے اور صبح سے ذرا دیر پہلے پگلم اکیلا ننھے وجود کو سینے سے لگائے اور عارفہ کو سنبھالے گھر آیا تھا، جبکہ ایدی بھیا بچے کی ولادت کے فوراً بعد چراغ کے جن کی طرح اسمارا کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے۔ تیسری منزل میں چندا نے دونوں لڑکیوں کے ساتھ رات آنکھوں میں ہی کاٹی تھی۔ لڑکیوں کے ساتھ چندا نے جب عارفہ کے کمرے میں قدم رکھا تو عارفہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سوتی بن گئی تھی۔ دونوں لڑکیاں سہمی ہوئی ماں کے دائیں بائیں بیٹھ گئی تھیں۔
چندا نے آگے بڑھ کر پرویز سے وہ ننھا وجود تھام لیا تھا۔ وہ چھوٹا سا ننھا وجود جیسے کسی جگنو کی طرح جگمگ کر رہا تھا۔ موٹی موٹی آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر شرارت تھی۔ وہ اپنا انگوٹھا چوس رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کاجل نے چندا کو حیران کیا۔ چندا نے حیرت سے پگلم سے پوچھا، یہ کاجل کیسے؟ پگلم گڑبڑا گیا تھا اور اپنی جیب سے کاجل کی ڈبیا چھوٹی سی شہد کی بوتل نکالی تھی۔ جی وہ میں لے کر گیا تھا، شہد اور کاجل۔ مجھے پتا تھا ہسپتال میں ضرورت پڑے گی، اور آپ کو پتا ہے گڑیا کو میں نے ہی گٹی دی ہے، اور اس کے کان میں بھی اذان بھی۔ اذان سنتے ہوئے اتنے پرسکون اور پیاری لگ رہی تھی ہماری بیٹی۔ کون کہتا ہے وہ پاگل تھا؟ کون کہتا تھا وہ اکیلا تھا؟ کون کہتا تھا وہ لاوارث تھا؟ چندا کو پہلی بار پرویز اور پگلم کائنات جیسا لگا تھا۔ دونوں لڑکیاں چندا کے اشارے پر جھجکتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کی طرف آئی تھیں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کتنی پیاری ہے یہ، ہم دونوں سے بھی زیادہ۔ دونوں نے پگلم کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ بہت شکریہ چاچو آپ کا، اگر آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ آنسو چھپاتا ہوا دیوانوں سا پگلم کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ لڑکیوں نے گڑیا کو سنبھال لیا اور چندا ہولے ہولے چلتی عارفہ کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس کے کمزور ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہی وہی عورت تھی جس سے کل اسے ابکائیاں آ رہی تھیں۔ پتہ نہیں کچھ لمحوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بستر پر نیند کا ڈرامہ کرنے کی کوشش کرتی وہ ماں سے بہت عظیم لگی تھی۔ میں جانتی ہوں جاگ رہی ہیں آپ، اللہ کے فیصلے پر یقین رکھیں۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو ان کی بہت بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کی پیدائش پر بین کرتے ہیں، رونا ڈالتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب میں پیدا ہوئی تو میرے ابا نے پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ آج مجھے اپنے ابا یاد آ گئے۔ ہم بھی آج گڑیا کی خوشی میں مٹھائی بانٹتے ہیں۔ نئی دلہن نے عارفہ کے کل کے دیے ہوئے 500 سے مٹھائی منگوا لی تھی۔ عارفہ نے پہلی بار اس گھر میں بیٹیوں کی پیدائش پر کسی کو خوش ہوتے دیکھا تھا۔ انہیں جیسے پرویز کے نصیب پر رشک ہوا تھا۔ پرویز نے بھی ان کی خاطر میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ ڈرائی واٹر سے لے کر بینک تک انتظام کر لیا تھا۔ اماں نے مڑ کر بھی عارفہ اور بچے کی خبر نہیں لی۔ اگلے دن کی شام مسحری مرمت ہو کر آ گئی تھی اور چندا مسحری پر بیٹھی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی جب پرویز نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے ہاتھ میں گھر بھر کے استری والے کپڑے کا ڈھیر تھا۔ فرش پر کھیس پھیلائے وہ مصروف نظر آتا تھا۔ چندا نے اس کی اس مصروفیت کو خوشمگی نظروں سے دیکھا۔ کسی کام سے جیسے وہ باہر گیا، چندا نے جلدی ہوئی استری سامنے پڑے اسمارا کے کپڑوں پر رکھ دی، اور اس کے بعد آنے والے طوفان کو سارے محلے نے دیکھا۔ پگلم صحن کے بیچوں بیچ اسمارا اور ادی کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ جب تک چندا نیچے پہنچی تو ادی اسے ایک تھپڑ رسید کر چکا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اسمارا کے کپڑے جلانے کی؟ تم نے اور تمہاری بیوی نے کبھی دیکھے ہیں اتنے مہنگے کپڑے؟ کھدر ٹاٹ پہننے والوں کو کیا پتا؟ اسمارا نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ سب جانتی ہوں میں، کیوں اتنے پر پرزے نکل رہے ہیں تمہارے؟ بیوی کیا آ گئی؟ لگتا ہے تم اپنی ساری ذمہ داریاں بھول گئے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، اس گھر کے لیے تم ایک ملازم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی تمہاری بیوی۔ جس طرح تم لاوارث ہو اسی طرح تمہاری دلہن بھی، جس کا پتہ لینے کے لیے بیکے سے کبھی کسی نے آنا گوارا نہیں کیا۔ اس گھر کے مکین وار کرنے میں طاق تھے، کب کہاں اور کیسے کسی کو توڑنا ہے۔ چندا جیسے ڈھہ گئی تھی۔ ماں جائے نے اسے دیش سے نکال دیا تھا، اور جس کے ساتھ نصیب جڑا تھا وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں تھا۔ وہ تیسری منزل پر آ کر گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ زندگی کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ کیا انسان ایسے بھی ہوتے ہیں؟ اور کیا رشتوں کی ایک قسم بھی دنیا میں پائی جاتی ہے؟ شاید وہ اور پگلم ایک ہی کشتی کے سوار تھے۔ اب ان پر تھا کہ کشتی چلانے کا ہنر سیکھتے ہیں یا پھر خود کو پانیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سسرال کی دنیا بھی جیسے بہت عجیب و غریب تھی۔ دیکھو تو یوں لگتا تھا جیسے کسی فلم کا سیٹ ہو جہاں ہر لمحے ایک نیا سین پرانے کی جگہ لے لیتا ہے، اور سیٹ یکے بعد دیگرے مختلف چہروں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح جذبات بھی بدل جاتے ہیں۔ گھر کی اس دنیا میں وہ کہیں گم ہوتی چلی گئی تھی۔ تیسری منزل کے کمرے میں وہ لایانی سوچوں میں مبتلا، مرمت شدہ مسحری پر ڈر ڈر کر کروٹیں بدلتی رہتی کہ اب گرا کہ تب گرا اور مسحری پھر سے مریض ہو جائے۔ پرویز سے بات چیت بھی بس ہوں ہاں تک ہی تھی۔ چھوٹی اور بڑی لڑکیاں کبھی کبھار نیمکو پاپڑ لے کر اس کے پاس آ جاتیں۔ ان کی عمر کے مطابق ان کے پاس کرنے کو سینکڑوں باتیں تھیں، ادھر ادھر کے معاشقوں کی، ٹوٹے بکھرے گھروں کی، آنے والی زندگی کے حسین خوابوں کی۔ چھوٹی گڑیا کو اسمارا بھابی نے ویسے تو نظر بھر کر بھی نہ دیکھا، بلکہ انہیں عارفہ سے شکایتوں کے دفتر ہی تھے۔ ادی بھیا کے کانوں میں منمناتی رہتی، اماں نے اس کی وجہ سے مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیا، حالانکہ وارث تو وہ بھی انہیں نہیں دے پائی۔ اماں جذباتی ہو جاتی تو وہ بھی کچھ کہہ جاتی۔
بس تم دل پر مت لیا کرو۔ اسمارا تو ہمیشہ سے وہی کرتی آ رہی ہے جس چیز سے منع کیا جاتا، دل سے ساری باتیں لگاتی تھی اور ایدی بھیا پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ اسمارا کی برآمدہ لہراتے ہوئے ٹور ہی بدل جایا کرتی تھی۔ عارفہ کو جی بھر کر تاؤ آتا اور وہ اپنے جلے دل کے سارے پھپولے چندا کے سامنے پھوڑتی۔ ذرا دیکھو تو ان دونوں کے لچھن، شرم و حیا چھو کر بھی نہیں گزری۔ گھر میں جوان ہوتی بچیاں ہیں مگر ان کی دل بچوریاں نہیں ختم ہوتی۔ اگر کرنی بھی ہیں تو تم اور پگلم کرتے اچھے بھی لگو کہ یہ نیا نویلا جوڑا۔ دل بچوریوں کی بات پر جیسے وہ ایک پل کے لیے چونک گئی اور پھر سر جھٹک دیا تھا۔ چھوڑیں بھابھی، میرے نصیب میں ایسا ہی مرد لکھا تھا۔ ابھی کوکر پر پائی چڑھا کر باہر اماں کے قہوے کے لیے گڑ لینے گیا ہے۔ کپڑوں کا ڈھیر دھویا اور شام کو وہیں بیٹھ کر استری کرے گا۔ میں نے تو ساری زندگی میں کبھی ایسی مرد ذات نہیں دیکھی۔ گڑیا کی چوسنی ٹھیک کرتی عارفہ نے یاسیس کی لپیٹ میں جاتی ہوئی دلہن کو غور سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں مٹا مٹا سا کاجل، ہتھیلیوں پر حنا کے رنگ کمزور پڑنے لگے تھے۔ عارفہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ذرا میری طرف دیکھو۔ اس نے بس دیکھا تھا اور انہوں نے آن کی آن میں کاجل کی سلائی اس کی آنکھوں میں پھیر دی۔ اپنی آنکھیں کاجل سے خالی نہ رکھا کرو۔ عورت کو اپنے مرد کے لیے سجنا سنورنا چاہیے۔ دوپٹے کے پلو سے پھیلے کاجل کے کنارے صاف کرتی چندا جیسے ٹھٹک سی گئی تھی۔ مرد کو بھی عورت کے لیے سجنا سنورنا چاہیے نا، اچھے اچھے کپڑے پہننے، خوشبو لگائے، کلف والی کاٹن پہنے، روب جمائے اور بھی بہت کچھ۔ مرد دہلیز پر آ کر ٹہر گیا تھا۔ نظریں اپنے کپڑوں پر اٹک گئیں۔ رف سا پرانا کھدر کا سوٹ، پیروں میں کینچی والی ایدی بھیا کی چپل، ہاتھوں میں گھریلو ضروریات کے سامان کا ڈھیر۔ وہ عارفہ کے کمرے سے کھٹ سے نکلی تو سامنے بت بنے شوہر نامدار کو دیکھ کر رک سی گئی تھی۔ دونوں کے دن کے اجالے میں آنکھیں چار ہوئی تو دونوں ہی گڑبڑا کر ادھر ادھر ہو جایا کرتے۔ اب کی بار بھی یہی ہوا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اماں گاؤں چکر لگانے کے اصرار پر مصر تھیں اور اس نے جانے کی ٹھان لی تھی۔ ساس صاحبہ کسی محلے کی عورت کے ساتھ ادھر اڑانے میں مصروف تھیں جب وہ ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ کل میں اور پرویز میکے جا رہے ہیں۔ پاندان سے چھالیاں نکالتا ہوا ہاتھ واپس نہیں آیا تھا، جیسے پاندان نے غڑاب سے نگل لیا۔ ارے ایسے کیسے چل دیے؟ نہ اجازت نہ پوچھ پرید، یہ چلا گیا تو گھر کا سارا نظام کون دیکھے گا؟ ہماری طرف رسم ہے، لازمی جانا پڑتا ہے۔ اب میں اکیلی تو نہیں جا سکتی نا۔ ارے میں شجی کو کہوں گی تمہیں بس پر بٹھا دے گا، کچھ ہی گھنٹوں میں اماں کے پاس صحیح سلامت پہنچ جاؤ گی۔ وہ غصے سے جیسے بھناک کر رہ گئی تھی اور بگڑ کر باورچی خانے میں پہنچی، جہاں سلپ پر چاولوں کا ڈھیر چنتا ہوا وہ کافی مصروف دکھائی دیتا تھا۔ چاول نہیں، جیسے موتی چننے کی ڈیوٹی کرنے میں مصروف تھا۔ ہم کل جا رہے ہیں۔ اچھا کہاں؟ میرے میکے اور تمہاری سسرال۔ چاول بھول گئے تھے، وہ حیرانی سے مڑا۔ میں کیوں جاؤں گا بھلا؟ میری کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے پھر میں بھی اماں کو منع کر دیتی ہوں کہ ساس اماں کے دباؤ میں آ کر آپ کے داماد تشریف لانے سے معذرت کر رہے ہیں۔ پرویز کو پریشانیوں میں مبتلا کر کے وہ گھسک گئی تھی مگر شام تک لاوا پھٹ چکا تھا۔ آخر کچھ سوچ کر ہی شجی اور ایدی بھیا نے بیچ میں کود کر اماں کا غصہ بھی ٹھنڈا کر دیا۔ جانے دے اماں، اب وہ بیوی والا ہے، نئے خاندان سے رشتہ جڑا ہے اس کا، پھر روز روز جانا تھوڑی ہوگا، نیا شوق ہے، پھر ہماری طرح مسرت اور مرگ کے موقع پر ہی جانا ہوگا۔ بچ بچاؤ کے بعد پگلم کے نئے کپڑے سلنے کے لیے گلی کے نکڑ پر موجود درزی کو دیے گئے۔ جلد تراش سے بالوں کی تراش خراش بھی کروائی گئی۔ وہ بھی نئے سرے سے قریبی پارلر سے مہندی لگوا آئی تھی اور نیا سوٹ بھی منٹوں میں دستیاب ہو گیا۔ گھر بھر پر یہ راز کھلا تھا کہ دلہن جیسی دکھائی دیتی تھی ویسی بالکل نہیں، گنی میسنی سی نظر تھی۔ اہتمام کے ساتھ وہ دونوں اماں کے گھر پہنچ گئے تھے۔ جاڑے کے دن تھے اور صبح سے لے کر شام تک ٹھنڈی دھوپ رہتی تھی۔ کھلا وسیع و عریض صحن تھا۔ آنگن میں ابھی تک کھجور اور دریک کے درخت کھڑے تھے جن پر موسمی پرندوں کے جھرمٹ آ کر بیٹھ جاتے۔ اماں اور غزالہ بھابھی نے ان دونوں کا استقبال کیا تھا اور انہیں رنگ دار پایوں والی چارپائی پر بٹھا دیا۔ اماں نے پرویز کا ماتھا چوما تھا تو وہ عجیب احساس میں گھر کر وقفے سے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے وہ لمس محسوس کر کے خود ہی چپکے ہنس دیتا۔ وہ اماں کے پاس چولہے کی راکھ پر ملنے آ گئی تھی۔ یہ شروع سے ہی اس کی عادت رہی تھی کہ جب بھی اماں کچھ کاڑ رہی ہوتی تھیں تو وہ یوں ہی مڑا گھسیٹ کر ساتھ بیٹھ جایا کرتی، راکھ کو ریتتی رہتی تھی اور ڈھیروں ڈھیر باتیں کیا کرتی۔ آج وہ قدرے چپ سی تھی۔ کھیر کے چاول ابالتی اماں کو اس کا یہ سناٹا ذرا نہیں بھایا تھا۔ تمہارے ساتھ سب اچھے تو ہیں نا؟ وہ ضبط کر کے بیٹھی رہی، کانچ کی چوڑیاں کھن کھن کرتی رہی۔ ہاں اچھے ہیں اماں، سب کے سب۔ گھر کیسا ہے تمہارا؟ شرافت
شرافت تو کہتا ہے ہماری چندہ راج کر رہی ہوگی، راج اتنی بڑی حویلی ہے۔ ہاں بڑی تو بہت ہے، راج تو کرتی ہوں وہاں۔ اماں تو جیسے مانو خوش ہی ہو گئی تھیں، مائیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، بیٹی بیٹیوں کے سارے جھوٹ سچ سمجھ کر خوش ہو جاتی ہیں۔ کون جانے کہ کون سی فلم کا سیٹ ہے یہ میکا بھی، یہاں بھی گھڑی گھڑی سین بدل جاتا ہے، جھوٹی ہنسی ہنس کر دکھاؤ، ہاتھوں کی مہندی کا گہرا رنگ دکھاؤ۔ وہ بھی یہی تو کر رہی تھی۔ اماں نے اب کی بار اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ نوکر چاکر بھی ہیں کیا؟ وہ دور کمرے کی طرف دیکھنے لگی تھی، رنگین چرپائی پر وہ نیم دراز تھا۔ ہاں اماں ایک ہے۔ کچھ دیر بعد اماں نے وہ بڑا سا شاپر کھولا تھا جس کے اندر موجود چیزوں سے وہ خود بھی لا علم تھی۔ شاپر عمر و عیار کی زنبیل کی طرح تھا، نان خدائی کے ڈبے، میوے والے بسکٹ، کراری نمکو، بھابھی کے لیے کون مہندی اور جھمکیاں، اماں کے لیے چکن کا دوپٹہ اور عطر، بھائی کے لیے کھدر کا سوٹ۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ شخص بھی کتنا بڑا فنکار تھا۔ کھانے کے وقت بھیا آئے تھے، ذرا بجھے بجھے سے نظر آتے، جتنی دیر سامنے رہے کھوکھلے کہکے لگاتے رہے اور چندہ سے نظریں چراتے رہے۔ اس نے انہیں نلکے پر ہی پکڑ لیا تھا اور خود نلکے کی ہتھی چلانا شروع کر دی۔ پانی جھرجھر بہنے لگا۔ وہ اوک میں پانی بھرے منہ دھو رہے تھے۔ ابا خواب میں آئے تھے، بہت رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ نے ان کی لاڈلی کو اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ استعمال تو چیزیں ہوتی ہیں بھیا، بہن بیٹیوں کی تو حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ کرے آپ کے ہاں بھی بیٹی کی پیدائش ہو، پھر آپ سے پوچھوں گی۔ ویسے بھی سنا ہے غزالہ بھابھی کا 7واں مہینہ چل رہا ہے۔ بھیا گمسم کھڑے تھے۔ وہ دبنگ لہجے میں نکارہ بجا کر اندر گم ہو گئی۔ اگلے دن صبح ساری سکی سہیلیاں جمع ہو گئی تھیں۔ ہم تو دولہا بھائی سے ملنے آئے ہیں، چندہ نے بیزاری سے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اماں نے چائے چڑھا دی۔ وہ ٹرے میں چائے رکھے جب کمرے میں آئی تو سامنے محفل کشت زعفران تھی، اونچے اونچے کہکے لگ رہے تھے۔ قسم سے چندہ، دولہا بھائی تو بہت اچھے ہیں، اتنی مزے مزے کی باتیں سناتے ہیں، اور دیکھو تو یہ کتنے اچھے میوے والے بسکٹ لائے ہیں، منہ میں گھل رہے ہیں۔ بسکٹوں کا ڈبہ بیچوں بیچ کھلا پڑا تھا۔ وہ مسکراہٹ سجا کر سب کو چائے پیش کرنے لگی۔ پرویز نے اس کی نگاہوں کا قہر مشکل سے سہا۔ سہیلیاں جاتے جاتے پرویز کو اپنے گھر دورہ کرنے کی دعوت دے گئی تھیں۔ ضرور آئیے گا، ورنہ کٹی ہو جائے گی، آپ کو بیٹے کا حلوہ اور ساگ کھلائیں گے۔ وہ شکریہ کے ساتھ مسکراتا رہا تھا۔ مزے سے چائے کی چسکیاں لیتے بگلم کو اس نے پکڑا تھا۔ کیا ملمہ سازی کر کے آئے ہو تم یہاں؟ انسانوں کی بہت پہچان ہے آپ کو چندہ صاحبہ۔ میں اماں کو سب سچ بتا دوں گی، وہ دھمکی دینے پر اتر آئی۔ بتا دیں، میں ہرگز بھی منع نہیں کروں گا، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ تو آپ کے نظریے پر ہے کہ پگلم سمجھیں یا پرویز، مجازی خدا یا پھر ملازم۔ وہ مسکراتا ہوا زہر نظر آتا تھا۔ بدتمیز، خبیث۔ کاش وہ اکیلی ہی جاتی۔ 2 دن کے دورے میں اماں نے اس کے خوب لاڈ اٹھائے تھے اور صحیح معنوں میں پروٹوکول سے نوازا تھا۔ بادشاہ سلامت بھی کافی شاداں فرحاں نظر آئے تھے۔ اماں اس کی تعریف کرتے ہوئے نہ تھکتیں۔ کتنا سیدھا سچا سا شوہر ہے نا تمہارا چندہ، قدر کیا کرو، نصیب والیوں کو ملتے ہیں ایسے گھر والے، اور ایسے گھر بھی۔ اماں پہلی بار اس کے لہجے کی ترشی پر چونک گئی تھیں۔ زہر لہجہ۔ اماں نے زندگی گزاری تھی، ساری اونچ نیچ سے واقف تھیں، تبھی نرمی سے بیٹی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میری چندہ، کبھی بھی دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے مرد کی خوبیاں ضائع مت کر بیٹھنا۔ ایسے عورت کا ہاتھ بٹانے والے مرد کسی کو ملتے ہیں۔ وہ چائے کافیاں بنائے، قمیص کے بٹن ٹانکے، جھاڑو لگائی یا پھر کپڑوں کے ڈھیر استری کرے تو اس کی ذات پر سوال جواب مت کرنا، اس کی خوبیاں ریت مت کرو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سارے کام خود کرتے تھے۔ اماں کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اندھیرے آسمان پر چاند روشن تھا، جاڑے کی چاندنی کا نور چہار جانب پھیلا ہوا تھا۔ وہ کسی نمک کے مجسمے جیسی بیٹھی رہی۔ اماں کی طرح تو کسی نے بھی کچھ سمجھایا ہی نہیں تھا۔ وہ سکے کا ایک رخ دیکھ کر پریشان ہوتی رہی۔ وہ دور سے بھی اس مرد کو دیکھ سکتی تھی جو بہت پرسکون انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ دودھ کاڑھنے والا مرد، بٹن ٹانکنے والا مرد، جھاڑو لگانے والا مرد، آٹا پسوانے والا، شہد چٹانے والا مرد اور اذان دینے والا مرد۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی تھی۔ رات گزر گئی۔ دونوں مسافر دوبارہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر تو ہو کا علم طاری تھا۔ اماں نے بہت ساری سوغاتیں ساتھ کر دی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ دوپٹے کے پلو کے ساتھ ایک نصیحت بھی لپیٹ کر بھیجی تھی۔ جانتی ہوں محل جیسا گھر نہیں ہے تمہارا،
اور نہ ہی شہزادوں جیسا شوہر، اور نہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا سسرال کسی شاہی گھرانے جیسا ہوگا۔ مگر ایک بات اپنی ماں کی مان لو کہ اللہ نے عورت کے اندر گھر کو محل بنانے، شوہر کو شہزادہ بنانے اور سسرال کو شاہی گھرانہ بنانے جیسی صلاحیت رکھی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی بہت سمجھدار اور کرموں والی ہے۔ وہ اپنے گھر کو کبھی برباد نہیں کرے گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اگلے دن بھیا بھابھی شہر سے رپورٹ کروا کر آئے تھے۔ بھیا چپ اور غمگین سے نظر آتے تھے، بھابھی بھی عجیب ڈری ڈری دکھائی دیتی۔ اماں نے پوچھا تو رو کر کہنے لگی، اماں بیٹی ہے، رپورٹ میں صاف صاف لکھا ہے، اور ڈاکٹر نے بھی بتایا ہے۔ اماں پہلے تو حیران ہوئی، پھر ہنستے ہوئے بہو کو باہوں میں بھر لیا۔ پاگل ہو تم بھی، اس میں منہ لٹکانے والی کون سی بات ہے؟ یوں سمجھو کہ اللہ نے ہمیں ہماری چندہ واپس بھیج دی۔ آج ہی حلوہ بنا کر سارے میں بانٹ دیتی۔ خبردار جو تم دونوں نے میری پوتی کی آمد سے پہلے یہ ملال کا موسم خود پر طاری رکھا۔ وہ بھی بھیا کے سامنے آئی تھی اور ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مبارک ہو بیٹی ہوگی، جانتی ہوں کہ آپ ایک اچھے باپ ضرور ثابت ہوں گے، مگر اس کا کوئی بھائی ہو جائے تو کوشش کیجیے گا اسے بچا کر رکھیں۔ بس اتنی دعا کرتی ہوں کہ بھتیجی کے نصیب اللہ اچھے کرے اور آپ کے اپنے اس کے لیے گڑھا نہ کھودیں۔ اماں اور غزالہ بھیا کے آنسوؤں کو خوشی کے آنسو سمجھتی رہیں، مگر صرف واحد وہ تھی جو جان گئی تھی کہ اس بار اس کے ماں جائے کے آنسو پچھتاوے کے تھے۔ سسرال واپس جا کر وہ پرسکون تھی۔ مرمت شدہ مسحری خستہ حال کھڑکی جہاں سے اب بھی چمگادڑیں روزانہ کی بنیاد پر چکر لگا کر نکل جاتی، اور ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں اسے زیادہ بری نہیں لگ رہی تھیں۔ بھری محفل میں دوپہر کے کھانے کے وقت جب ہر طرف پگلم کی ڈنڈیاں مچی تھی اور لڑکیاں پگلم کے آنے پر اسے ڈانٹ رہی تھیں، پگلم کہاں رہ گئے تھے تم؟ کب سے اسکول سے آئے ہوئے ہیں، بھوکے بیٹھے ہیں، کھانا دے دو۔ فریم تھامے وہ کسی ٹانکے میں الجھی ہوئی تھی۔ چندا نے سر اٹھا کر لڑکیوں کو سرزش کرنے والے انداز میں کہا، خبردار جو آئندہ انہیں پگلم کہہ کر بلایا، عمر میں بھی بڑے ہیں تم سے اور رشتے میں بھی، رشتوں کا احترام کیا کرو۔ جاڑے کے موسموں میں جب طوفانی بارش ہوئی تو وہ تیسری منزل کے کمرے میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ باہر ایسا طوفان اٹھا تھا کہ چاروں طرف سیٹیاں بج رہی تھیں اور درخت اکھڑ کر تینوں سمیٹ گھر رہے تھے، مگر پرویز اور پگلم کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ دل کو عجیب احساس رہلائے دے رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں بارش میں بھیگتے ہوئے وہ نیچے والی منزل میں شچی بھیا اور ردی بھیا کے دروازے بجاتی رہی۔ کسی کو بھی پگلم کی کوئی خبر نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ پچھلے کئی گھنٹوں سے گھر کے کام کے سلسلے میں بازار گیا تھا۔ بازار جانے والا جاڑے کی شدید بارش میں لوٹ کر نہیں آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب ساری امیدیں دم توڑ گئیں اور خستہ حال کھڑکی سے بارش کی ایک بوچھاڑ نے چندا کو بالکل بھگو کر رکھ دیا، تو تب کہیں دروازے پر پانی پانی ہوتا وہ سامنے نظر آیا تھا۔ کاٹن کی قمیض گیلی ہو چکی تھی، سرسوں کے تیل میں چپڑے ہوئے بال ماتھے پر آ چکے تھے۔ وہ چیل کی طرح اس کی طرف لپکی اور اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ باہر اور اندر کا طوفان اکٹھا ہو گیا۔ کہاں تھے تم؟ ذمہ داریوں سے بھاگنے والے، فرار حاصل کرنے والے، دنیا بھر کی جی حضوری کرنے والے۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تم جیسے لوگ کبھی بھی کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتے، اور شادی جیسا رشتہ تم کیا نبھاؤ گے جسے اپنی ذمہ داریوں تک کا احساس نہیں۔ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں سگے رشتوں سے کیوں نہیں نوازا گیا۔ اگر میں مر جاتی، مجھے کچھ ہو جاتا، میرا دل بند ہو جاتا تو؟ بولنے والی جی جان سے بولی تھی، سننے والا اپنی بھیگی ہوئی قمیض سے پانی نچوڑ رہا تھا۔ شاید اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ وہ تھوڑا ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کو بتانا بھول گیا تھا، آج سے میرے پرائیویٹ ایم اے کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں۔ وہی پرچہ دینے گیا تھا، مگر موسم خراب ہو گیا۔ چندا حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ سامنے کھڑا شخص عجیب پہیلی تھا، ٹکڑوں میں سمجھ میں آتا تھا، اور آج جاڑے کی ارسرد رات بارش میں اس نے چندا کو بہت سارے ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ طوفان، بارش، مسحری اور رات چندا پر ہنستے رہے۔ بہت دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھی چاند کے جیسی چندا اور ایک تھا دیوانوں جیسا پگلم، اور آج جدید طرز تعمیر پر مشتمل یہ حویلی جو شان سے کھڑی ہے اور اس کے مکین گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنی حویلی کی طرز تعمیر کے ساتھ خود بھی زیر تعمیر چلے آ رہے ہیں۔ اس حویلی میں ساڑی پہنے، بالوں میں موتیا کے گجرے سجائے ماسٹرنی چندا رہتی ہے، جو ہر روز اپنے ماسٹر پگلم کا انتظار کرتے تیسری منزل کے پختہ اور خوبصورت پوشن میں انگریزی کھانوں کی نت نئی ترکیبیں آزماتے ہوئے خوش نظر آتی ہے۔ شادی کے بعد ہونے والی محبت کی یہ ایک عمدہ مثال ہے۔ بابا آدم کی یہ حویلی اب ماسٹر اور ماسٹرنی کی محبت حویلی کہلاتی ہے۔ سارے محلے میں جوڑے کی دھوم ہے۔ ساس صاحبہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔
مگر رینی شاہدین کے مطابق اپنے آخری وقت میں وہ اپنے سگے بیٹوں سے کہیں زیادہ اپنے سوتیلے بیٹے پرویز سے خوش ہو کر گئیں۔ شاید تبھی اگلے جہان سے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں بھی بھیجتی رہتی ہیں۔ عارفہ کی بیٹیوں کو ہمیشہ حقارت سے دیکھنے والی اسمارا اب ننھی گڑیا کو چپکے چپکے پیار کرتی نظر آتی ہے، اور اسے نہیں معلوم کہ یہ سب کرتے وہ دوسروں کو نظر آتی ہے۔ ماسٹرنی جی بار بار شام کی چائے پر بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں اور حقوق و لباد کے ساتھ ساتھ گھرداری میں عورت کے کردار پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ اماں کبھی کبھی بھیا کے ساتھ موسموں کی سوغات لے کر حاضر ہو جاتی ہیں اور فخر سے اپنی ماسٹرنی بیٹی کو یاد دلانا نہیں بھولتی کہ عورت چاہے تو مکان کو گھر بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات عورت ذات میں رکھی ہیں۔ دیوانہ پگلم اور پیاری چندا آج بھی اپنی اتفاقیہ شادی اور حالات زندگی پر تبصرہ کرتے شکر ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی واقعی کسی فلم کا سیٹ بن جاتی ہے، بدلتی رہتی ہے وقفے وقفے سے، دھیرے دھیرے سے۔ زندگی کے بدلتے ہوئے پھیلاؤ میں کامیاب ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو جی جان سے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور پار لگ جاتے ہیں۔ سکے کا ایک ہی رخ کبھی کبھی خوشحال شادی شدہ زندگی کی ضمانت نہیں ہوتا۔ چائے کی پیالی سے تڑپ تڑپ کر چائے پیتے ماسٹرنی ہنس کر ماسٹر جی سے کہتی ہے، تمہیں پتہ ہے میں پہلی بار تم سے کب متاثر ہوئی تھی؟ جب تم ننھی گڑیا کو لے کر ہسپتال سے آئے تھے۔ تمہاری جیب میں شہد اور کاجل کی ڈبیا تھی اور تم نے مجھے بتایا کہ تم نے گڑیا کی آنکھوں میں کاجل بھرا ہے اور شہد کی گھٹی بھی چٹائی ہے۔ میں نے ایسا مرد اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک کہتی تھی اماں، تمہارے جیسے مرد نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ یوں ہی چائے کی ایک پیالی کے ساتھ بدلے میں تعریف کر دیا کرتی تھی اور پرویز اور پگلم اعزاز سمجھ کر یہ ساری تعریفیں وصول کرنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ دی اینڈ سو دس واز دی اینڈ آف ناول پگلم۔ امید کرتی ہوں چھوٹی سی پیاری سی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔